ڈیئر اسٹوڈنٹس السلام علیکم. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ایتھنک کانفلکٹس اینڈ ڈیموکریسی ان شری لنکا. ایتھنک کانفلکٹ اینڈ ڈیموکریسی ان شری لنکا. Sri Lanka gained independence in 1948. Since its inception, Sri Lanka has been democratic. However, it faced a serious challenge, not from the military or monarchy, but rather from ethnic conflict leading to the demand for secession by one of the regions. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں کہ 1948 میں اپنی آزادی کے بعد شری لنکا جمہوریت کی برقراری میں کامیاب رہا، لیکن اس کو بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا. یہ چیلنج مونارکی یا فوج کی طرف سے نہیں تھا، بلکہ نسلی جھگڑا تھا جس کی وجہ سے ایک علاقہ ملک سے الگ ہونا چاہتا ہے. آزادی کے بعد شری لنکا اس زمانے میں سیلون کہلاتا تھا. آزادی کے بعد سری لنکا میں سیاست پر ان طاقتوں کا غلبہ ہوا جو اکثریت یعنی سنہالی قوم کے مفادات کی نمائندگی کرتی تھیں. وہ تامل لوگوں سے عداوت رکھتے تھے جو کثیر تعداد میں تھے اور ہندوستان سے ہجرت کر کے شری لنکا میں بس گئے تھے. یہ ہجرت آزادی کے بعد بھی جاری رہی. سنہالی قوم پرستوں کے خیال میں شری لنکا کو تامل لوگوں کو کوئی مراعات نہیں دینی چاہیے، کیونکہ شری لنکا صرف سنہالی لوگوں کا ہے. تامل مفادات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے جنگجو قوم پرستی نے جنم لیا. 1983 سے اب تک جنگجو قوم پرست تنظیم لبریشن ٹائگرز آف تامل ایلم یعنی LTT ایک علیحدہ تامل ملک کا مطالبہ کر رہی ہے اور شری لنکا کی فوج سے مصروف پیکار ہے. LTT نے شری لنکا کے شمال مشرقی علاقے کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے. The Sinhalese community denied political, civil, social, economic rights to Tamils as they believe Sri Lanka belonged only to them. The neglect of Tamils took the form of militant nationalism. From 1983 onwards, the militant organization, the Liberation Tigers of Tamil Eelam LTT, has been fighting an armed struggle with the army of Sri Lanka and demanding Tamil Eelam or a separate country for the Tamils of Sri Lanka. The LTT had controlled the northeastern parts of Sri Lanka. Since Tamils are of Indian origin, there is considerable pressure from the Tamil people that the Indian government should protect the interests of the Tamils in Sri Lanka. شری لنکا کے مسئلے میں ہندوستانی نژاد لوگوں کا دخل ہے اور ہندوستانی تامل لوگوں کا حکومت پر خاصا دباؤ ہے. وہ شری لنکا کے تامل لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے. ہندوستان کی حکومت نے وقتاً فوقتاً اس مسئلے پر شری لنکا کی حکومت سے گفتگو کی، لیکن 1987 میں ہندوستانی حکومت پہلی بار اس تنازع میں براہ راست ملوث ہو گئی. ہندوستان نے شری لنکا کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیا اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے اپنی فوجیں بھیجیں.
کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ہندوستانی فوجیں اور LTTE کے درمیان جنگ ہونے لگی۔ ہندوستانی فوجوں کی موجودگی کو سری لنکا کے لوگوں نے بھی زیادہ پسند نہیں کیا۔ انہوں نے اس کو سری لنکا کے داخلی مفادات میں دخل اندازی تصور کیا۔ 1989 میں ہندوستانی امن فوج انڈین پیس کیپنگ فورس IPKF بغیر اپنا مقصد حاصل کیے سری لنکا سے واپس آ گئی، بٹ IPKF ended fighting Tamils. The presence of Indian troops was also not liked by the Sri Lankans. In 1989, Indian peacekeeping force pulled out of Sri Lanka without attaining its objective. سری لنکا کا بحران پرتشدد ہی رہا، لیکن بین الاقوامی سطح پر the Sri Lankan crisis continued to be violent. However, international actors, particularly Norway and Iceland, tried to bring the varying groups back to negotiations. ان مذاکرات کے نتیجے پر اس جزیرے کا مستقبل اٹکا ہوا ہے۔ اس جنگی تنازع کے جاری رہنے کے باوجود سری لنکا کی معاشی ترقی قابل قدر ہے، اور انسانی ترقی کے میدان میں بھی اس نے خاصا کام کیا ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں سری لنکا پہلا ملک تھا جس نے آبادی میں اضافے کی شرح کو کامیابی کے ساتھ قابو میں پایا، اور یہ پہلا ملک ہے جس نے اپنی معیشت کو پابندیوں سے آزاد کیا، اور خانہ جنگی کے باوجود اس کی مجموعی قومی پیداوار GDP بہت اچھی رہی، اور اپنے اندرونی جھگڑوں اور اختلافات کے باوجود اس نے جمہوریت کو برقرار رکھا۔ In spite of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. It was one of the first developing countries to successfully control the rate of growth of population. The first country in the region to liberalize the economy. Above all, it has maintained a stable democratic system. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ایتھنک کانفلکٹ اینڈ ڈیموکریسی ان سری لنکا۔